بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا بلوچستان میں اسکول کے بچوں پر بزدلانہ وار۔ ISPR کے مطابق خضدار میں اسکول بس پر حملے میں 3 معصوم طلباء سمیت 5 افراد شہید، 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حملے میں بس مکمل تباہ ہو گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ زخمیوں کو CMH ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیمیں شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بچوں پر حملے کی شدید مذمت۔ شہباز شریف نے کہا کہ بھارتی سرپرستی میں دہشت گردوں کا حملہ تعلیم دشمنی کا ثبوت ہے۔ بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید بچوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ کہا اسکول بس پر حملہ دشمن کی ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش ہے۔ قوم کے اتحاد سے ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں کی نیو سبزی منڈی پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 پولیس اہلکار شہید۔ DPO بنوں کے مطابق دہشت گردوں نے پولیس چوکی کے مرکزی گیٹ کو بارودی مواد سے اڑایا، اندر گھس کر شدید فائرنگ کر دی۔ پولیس چوکی میں نصب بجلی کا ٹرانسفارمر بھی تباہ، سبزی منڈی کی بجلی سپلائی منقطع ہو گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مذمت، کہا شہید پولیس اہلکاروں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کا موقف امن کی موقف ہے۔ ہم آج سے نہیں، پہلے سے یہی چاہ رہے ہیں دہشت گردی سے اس خطے کو پاک کرے، اور اگر خدا نخواستہ آگے جا کے ایسے کوئی مسئلہ ہوا تو ایسے نہ ہو کہ جو اٹامک پاور رکھتے ہیں 2 ممالک، وہ ان کے درمیان ایک جنگ چھیڑا جائے۔ حال ہی میں دہشت گردی کے ایشو کی وجہ سے ایک دوسرے کے درمیان ٹینشنز رہے ہیں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی کے مسئلے پہ آنے والے نسلیں جنگ کریں گے، یہ تو بہت افسوسناک بات ہے۔ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، امن کے ساتھ کھڑے، اور جو اس وقت مخالف آپ کے ہیں وہ جھوٹا پروپیگنڈا پہ، نفرت تقسیم کے فاؤنڈیشنز پہ کھڑے ہیں۔ کشمیر اور پانی کا مسئلہ حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ پاکستان نے تحقیقات کی پیشکش کی جسے مسترد کیا گیا۔ بھارت نے دہشت گردی کی آڑ میں جارحیت کی۔ پاکستان کا پانی روکنا انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ چاہتے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کوئی حل نکلنا چاہیے۔ پاکستان کا موقف امن کا موقف ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر سفارتی کمیٹی مختلف ممالک میں جا کر پاکستان کا موقف واضح کرے گی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک، سینیٹر فیصل سبزواری، خرم دستگیر بھی بھارتی سازشوں کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے پرعزم۔ بغیر کسی ایویڈنس کے ایک ملک اپنے اوپر یہ اپروپریٹ کر لے کہ کیونکہ مجھے شک ہے تو میرا شک ہی کافی ہے حملہ کرنے کے لیے، اس ڈاکٹرن کو ہمیشہ کے لیے ہم نے جنگ کے ذریعے بھی دفن کیا ہے۔ ہندوستان ایک غاصب ملک ہے، ایک غیر ذمہ دار ملک ہے۔ مارکہ حق کے دوران انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری سے بیلسٹک میزائلز کا استعمال کر کے وہ اس خطے کو اور پوری دنیا کو جوہری جنگ کے دہانے پر لے آئے۔ بھارت ایک طرف تو اپنے آپ کو جناب بتاتا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں میں جانے کی اس کی خواہش ہے، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیے تو بھارت خطے کا تھانے دار بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ہر ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ جنرل عاصم منیر کی آرمی چیف سے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی، نوٹیفیکیشن جاری۔ جنرل ایوب خان کے بعد پاکستان کی تاریخ کے دوسرے فیلڈ مارشل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ اعلامیے کے مطابق جنرل عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کو آپریشن بنیان المرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی اور دشمن کو شکست فاش دینے پر ترقی دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے کہا آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو معرکہ حق میں تاریخی کامیابی ملی۔ جنرل عاصم منیر نے مثالی جرأت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی، مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی مدت ملازمت کے بعد خدمات جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ۔ بنیان المرصوص میں خدمات پر غازیوں اور شہداء کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ پاکستانی شہریوں کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈز دینے کا فیصلہ۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ جنرل سید عاصم منیر کا ترقی پانے پر قوم کا شکریہ، کہا اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ یہ اعزاز افواج پاکستان، سول اور ملٹری شہداء
اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد پر شکر گزار ہوں۔ صدر اور وزیر اعظم کی جنرل عاصم منیر کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے سے متعلق فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، جنرل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے مادر وطن کا کامیابی سے دفاع کیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، جنرل عاصم منیر نے معرکہ حق کے دوران اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی ان کی دلیری، استقامت اور دانشمندی کا کلیدی کردار تھا۔ وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروس چیف کی بھی جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پانے پر مبارکباد۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، جنرل عاصم منیر کے لیے اعزاز آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کا اعتراف ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا سب کے دلوں پر راج۔ فیلڈ مارشل فاتح حق عاصم منیر ٹاپ 10 بن گئے۔ پاکستان کی بھارت کے خلاف تاریخی فتح کے بعد آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے سے نوازا گیا۔ عوام کی جانب سے سوشل میڈیا پر حکومتی اقدام کی بھرپور ستائش۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے مصر کے تعمیری کردار اور حالیہ کشیدگی میں فعال سفارتکاری پر صدر السیسی کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ کی تشویشناک صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ بیجنگ میں پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی غیر رسمی ملاقات۔ سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے اور تعاون کو گہرا کرنے کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں سفارتی روابط بڑھانے، تجارت اور ترقی کے لیے عملی اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ عزم اور خطے میں استحکام پر اتفاق۔ چھٹی افریقی وزرائے خارجہ ملاقات جلد کابل میں منعقد کی جائے گی۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو سے چینی سفیر کی ملاقات۔ پاک فضائیہ اور چین کے درمیان دفاعی اشتراک میں وسعت پر اتفاق۔ ایئر چیف نے کہا، پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری خطے میں امن و استحکام کی ضمانت ہے۔ پاکستان اور چین کے روابط گزشتہ دہائیوں میں بہت مضبوط ہوئے۔ چینی سفیر کی پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاک فضائیہ کی آپریشنل مہارت کی تعریف۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے چینی ساختہ آلات اور ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کو سراہا گیا۔ بغل میں چھری، منہ میں رام رام۔ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے۔ یو این سلامتی کونسل میں مباحثے کے دوران پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی گفتگو۔ کہا، بھارت کا غیر محدود علاقائی بالادستی کا خواب باعث تشویش ہے۔ بھارت اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان سے شکست کے بعد مودی حکومت سکھ دشمن ایجنڈے پر کاربند۔ پٹھان کوٹ سے گرداسپور تک سکھوں کے خلاف کارروائیاں تیز۔ 6 سکھوں کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ مودی حکومت کے متعصبانہ رویے کے خلاف سکھ برادری کا اظہار تشویش۔ سکھ رہنما گیانی کلدیپ سنگھ نے کہا، مودی حکومت مذہب کو سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائے۔ سکھ فار جسٹس گروپ کا پنجاب میں بھارتی فضائی اڈوں اور چھاؤنیوں کے محاصرے کا اعلان۔ ایس ایف جے کے جنرل کاؤنسلر گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ 1 سے 6 جون تک بھارتی فضائیہ کے اڈوں اور چھاؤنیوں کا محاصرہ کریں گے۔ امبالہ، آدم پور، پٹھان کوٹ، بھٹنڈا میں فوجی اڈوں کو نقل مکانی پر مجبور کریں گے۔ بھارتی فوج کو بجلی اور پانی کی سپلائی بھی بند کر دیں گے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سورج کی تپش میں اضافہ۔ ملک بھر میں سورج کی وار جاری۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو کا الرٹ برقرار۔ شدید گرمی کے باعث پنجاب میں اسکولوں کے اوقات کار گھٹا کر صبح 7:30 سے 11:30 بجے تک کر دیے گئے۔ لکی مروت اور بنوں سے پولیو کے 2 نئے کیسز رپورٹ۔ رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 10 ہو گئی۔ لکی مروت میں 26 ماہ کے بچے میں پولیو کی علامات ظاہر ہوئی۔ بنوں میں 40 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। स्टॉक मार्केट में 1,19,000 पॉइंट्स की हद बहाल। 100 इंडेक्स 650 पॉइंट्स बढ़कर 1,19,620 पॉइंट्स पर पहुंच गया। जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सबसे बड़ी भाटा मवेशी मंडी सज गई। शहरियों की बड़ी तादाद कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी पहुंच गई। कीमतें सुनने के बाद बेशतर शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन गजा में इंसानियत सोज कार्रवाइयों पर फट पड़े। बरतानिया ने इसराइल के साथ फ्री ट्रेड के लिए मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से तिजारती और सफारती ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला। इसराइल सफीर की बरतानवी दफ्तर खारजा तलबी। गजा में जारहियत पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। बरतानवी हुकूमत ने इसराइली आबादकारों पर पाबंदियां आयद कर दी। दूसरी जानिब 26 यूरोपीय ममालिक ने इसराइल पर पाबंदी की हिमायत कर दी। स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा की इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीरों पर पाबंदी की भी हिमायत। गजा में इसराइली मुजालिम देखकर अजियत में हूँ। एक्स पर नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का पैगाम। कहा, ये इंसानियत का तकाजा है कि आलमी सतह पर और फौरी इक़दामात उठाए जाएं। मलाला यूसुफजई ने आलमी रहनुमाओं से मुतालबा किया वो गजा में नस्ल कुशी रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए इसराइली हुकूमत पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालें। सदर ट्रंप का अमेरिका के लिए नए मिसाइल दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम के मंसूबे का ऐलान। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन मुहिम के दौरान अमेरिकी अवाम से जदीद तरीन दिफाई निज़ाम का वादा किया था। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम मेरी मुद्दत सदारत के इख्तिताम तक फ़ाल हो जाएगा। दिफाई शील्ड पर 175 अरब डॉलर खर्च होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान के बाद अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का मुस्तकबिल खटाई में पड़ गया। इसराइल ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने खबरदार कर दिया। CNN के मुताबिक इसराइली क़यादत अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के नताइज की मुंतज़िर है। मुआहिदा ना होने की सूरत में इसराइली हमले का इम्कान बढ़ जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के प्ले ऑफ मरहले का वक्त आ गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज क्वालिफायर में टकराएंगे। जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान पहला एलिमिनेटर कल खेला जाएगा।